رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی بے حساب دعاؤں کے بعد معزز و مکرم سامعین، آپ کی خدمت اقدس میں اللولو مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جا رہا ہے. ہم ان اسباق میں اسراء و معراج کے بارے میں جان رہے ہیں اور آج اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے. آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد شروع کرتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5ویں آسمان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کو کہا، جہاں کے دربان نے بھی پچھلے دربانوں کی طرح جبرائیل علیہ السلام سے سوالات کیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، وزیر اور جانشین پیغمبر تھے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے متعارف کرواتے ہوئے عرض کیا، ھذا ہارون فسلم علیہ. یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے. آپ نے انہیں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. صالح بھائی اور صالح پیغمبر کو مرحبا. انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھلائی کی دعا کی. پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 آسمان پر لے کر چڑھے اور دربان سے دروازہ کھولنے کو کہا. اس نے بھی وہی کچھ پوچھا جو پچھلے آسمانوں کے دربانوں نے پوچھا تھا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا، ھذا موسیٰ فسلم علیہ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، پھر کہا، مرحبا بالاخی صالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے رخصت ہو کر آگے تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ انہیں آواز دی گئی اور پوچھا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے رونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، اس جوان کو تو نے میرے بعد مبعوث کیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب، میرا خیال نہیں تھا کہ تو کسی کو مجھ سے بھی زیادہ بلندی عطا فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا رونا حسد کی وجہ سے نہیں تھا، حسد کا تو عالم بالا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس وجہ سے روئے کہ ان کی رسالت پوری دنیا کے لیے عام نہیں تھی، اس لحاظ سے ایک کمال باقی تھا جو انہیں حاصل نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ ان کے دل میں اپنی قوم کا درد بھی تھا۔ ان کی قوم بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ نہایت معاندانہ اور مخالفانہ رویہ اختیار کیا تھا، بنابراین موسیٰ علیہ السلام کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ اس قدر بلند درجات کے حامل نہیں ہو سکیں گے جتنے وہ بنی اسرائیل کی اطاعت گزاری اور وفاداری کی صورت میں ہو سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نبی کے جتنے زیادہ پیروکار ہوں گے، ان سب کی نیکیوں کا اجر ان کی طرف آنے والے پیغمبر کو بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا اور آپ کی نبوت و رسالت قیامت تک قائم و دائم ہے۔ آپ کے ذریعے سے سلسلہ نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کی شریعت بھی انتہائی آسان ہے، چنانچہ روز قیامت سب سے زیادہ پیروکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے درجات بھی سب سے زیادہ بلند ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء و معراج کے موقع پر چند انبیاء کرام کے پاس سے گزرے۔ ان میں سے بعض کے ساتھ ایک قوم تھی، بعض کے ساتھ ایک جماعت تھی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، جہاں تک کہ آپ کا ایک بڑی جماعت پر سے گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ آپ اوپر سر اٹھا کر دیکھیں۔ آپ نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت تھی جس نے دائیں اور بائیں جانب سے افق کو گھیر رکھا تھا۔ آپ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور آپ کی امت میں ان کے علاوہ 70,000 اور ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ دیگر روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ حلیہ بھی بیان کیا ہے جس کا آپ نے معراج کی رات مشاہدہ کیا۔ آپ نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام دبلے پتلے گھنگرالے بالوں والے، گندمی رنگ کے اور لمبے قد والے تھے، گویا کہ وہ ازدشنو قبیلے میں سے ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو 7ویں آسمان پر لے کر چڑھے، یہ آخری آسمان تھا۔ انہوں نے دربان سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ اس دربان نے بھی پچھلے آسمانوں کے دربانوں کی طرح سوالات پوچھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، نیک بیٹے اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ بڑی ہی محبت سے پیش آئے۔ انہوں نے آپ کی امت سے بھی بے پناہ محبت اور ہمدردی و خیرخواہی کا اظہار کیا اور ان کے لیے اپنا سلام اور نہایت بیش قیمت اذکار کے تحفے بھی روانہ کیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا محمد اقریو امتک منی السلام واخبرہم ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وانہا فی آن وان غراسہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس کی شجرکاری سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ فإن تربتها طیبۃ وارضها واسعہ۔ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت میں خوب شجر کاری کریں، اس لیے کہ اس کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وما غراس الجنہ، جنت کی شجر کاری کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ یہ وہی عظیم کلمات ہیں جنہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا جو حلیہ دیکھا تھا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام وَأَنَا أَشْبَتُ وَلْدِهِ بِهِ، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور آباد گھر دکھایا گیا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، ھذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک اذا خرجوا لم یعودوا الیہ آخر ما علیہم۔ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو پھر کبھی اس میں دوبارہ داخل نہیں ہوتے۔ یہ ان کا آخری داخلہ ہوتا ہے جو ان پر فرض کیا گیا ہے۔ اس سے اللہ کی نورانی مخلوق کی عظمت اور کثرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں عبادت کے لیے آتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بیت المعمور میں فرشتے عبادت کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، جس طرح زمین والے اپنے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح بیت المعمور بھی 7ویں آسمان والوں کا کعبہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ اپنی پشت ٹیک ہوئے پایا، کیونکہ وہ زمینی کعبہ کے بانی ہیں اور جزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، ایز یو شو سو شیل یو ریپ،
بیت المعمور کعبہ کی سمت میں ہے، اسی طرح ہر آسمان میں ایک گھر ہے جس میں اس آسمان والے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ آسمان دنیا میں جو گھر ہے اسے بیت العزا کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ مختلف روایات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ بیت المعمور کعبہ کی سمت میں ہے۔ بیت المعمور کی اہمیت، عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِی رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ۔ قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایک کتاب کی قسم جو کھلے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، اور بیت المعمور کی قسم۔ مسجد الاقصیٰ سے نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب اور دودھ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ان کو پیش کیا گیا۔ بعض روایات میں بیت المعمور یا سدرۃ المنتہا پر دوبارہ برتن پیش کیے جانے کا بھی ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے 2 برتن شراب اور دودھ پیش کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ برتن دودھ اور شہد سے لبریز برتن پیش کیے گئے اور شراب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھا لیا اور اسے نوش فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں آصبت اصحاب اللہ بکا امتوں کا علی الفطرہ۔ آپ نے فطرت کو پا لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ فطرت اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے، آپ کی امت فطرت پر ہے۔ بعض روایات میں پانی کا برتن پیش کیے جانے کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں بھی دودھ اور شراب کے برتن پیش کیے گئے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے یہ عمل بیت المقدس میں بھی ہوا ہو اور آسمان میں بھی، اس لیے یہ آنے والے مہمان کی ضیافت کی علامت ہے۔ اس کے بعد اگلی منزل کی طرف روانگی ہوئی سدرۃ المنتہا۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے گئے۔ یہ بیری کا ایک عجیب و غریب درخت تھا، اس کا پھل حجر کے مٹکوں کی طرح تھا، جو قدیم بحرین یعنی سعودیہ عرب کے مشرقی علاقے الاحساء کا ایک قصبہ ہے۔ اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا ہاذہ سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کو ایسے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم نے ڈھانپا تو وہ یاقوت، زمرد یا اس جیسی ہی حسین چیز میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا حسن و جمال بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں سدرۃ المنتہا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس وقت سدرہ بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سونے کے پتنگے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی وجہ تسمیہ کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا اس لیے رکھا گیا ہے کہ فرشتوں کا علم وہاں تک ختم ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اس سے آگے کوئی نہیں گیا۔ یہ شرف اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمین سے جو چیز اوپر لے جائی جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر
ٹھہر جاتی ہے، پھر اسے جہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ بھی جہاں پہنچ کر رک جاتی ہے، پھر اسے جہاں سے وصول کر لیا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ وہ چھٹے آسمان میں ہے، جبکہ اکثر روایات میں ہے کہ وہ 7ویں آسمان پر ہے، جیسا کہ بتایا گیا ہے ابھی۔ ان دونوں طرح کی روایات میں اس طرح مطابقت پیدا کی گئی ہے کہ ممکن ہے سدرۃ المنتہا کی جڑ اور تنا چھٹے آسمان میں ہو اور اس کی ٹہنیاں اور شاخیں 7ویں آسمان پر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس 4 نہریں دیکھی جو اس کی جڑ سے نکل رہی تھیں۔ ان میں سے 2 نہریں پوشیدہ تھیں اور 2 نہریں کھلی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، ما ہذان یا جبرائیل، جبرائیل یہ دونوں کیا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جو 2 پوشیدہ نہریں ہیں وہ جنت میں ہیں، اور جو 2 کھلی نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ یہ وہی دریائے نیل اور فرات ہیں جو سطح زمین پر بہتے ہیں۔ دریائے نیل کا افریقہ کا سب سے اہم اور دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ وسطی افریقہ سے نکل کر یوگنڈا، سودان اور مصر سے بہتا ہوا بحیرہ روم میں جا گرتا ہے۔ اس کی لمبائی 6695 کلومیٹر ہے۔ سودان کا دارالحکومت خرطوم اسی مقام پر واقع ہے جہاں نیل ازرق نیل ابیض سے آ کر ملتا ہے۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ بھی دریائے نیل ہی کے کنارے واقع ہے۔ اسی طرح دریائے فرات شمال مشرقی ترکی میں ارادات کے پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ یہ ارادات کے پہاڑ ہیں اور مغرب کی طرف بہتا ہے، پھر جنوب کا رخ اختیار کر کے شام میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بیچ سے گزرتا ہوا قصبہ ابو کمال کے آگے عراق میں داخل ہوتا ہے، پھر جنوب مشرق کی طرف بہتا ہے۔ دریائے فرات کی لمبائی 2375 کلومیٹر ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں دریائے نیل اور فرات کے متعلق فرمایا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل سب جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ امام نودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیل اور فرات کی اصل جنت سے ہے اور یہ دونوں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہیں، پھر جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں وہ چلتی ہیں، جہاں تک کہ زمین سے نکلتی ہیں اور اس میں چلتی ہیں۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے، نہ شریعت کے۔ حدیث کا ظاہری مطلب بھی یہی ہے، لہٰذا اسے اپنانا لازم ہے۔ اولاد آدم کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھنے کی سعادت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بار نصیب ہوئی، پہلی مرتبہ زمین پر اور دوسری بار معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے قریب۔ دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ پہلی مرتبہ دیکھنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نبی نے تو اس جبرائیل کو روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ اسی طرح دوسری بار اس انداز میں ذکر کیا گیا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً اس رسول نے اس جبرائیل کو ایک اور بار اترتے ہوئے بھی سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا ہے۔ صحابیہ رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں وہ حدیث بیان کی ہے جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خوبصورت الفاظ میں یہ منظر اور اس کی دلکشی بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر اتنا بڑا تھا جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے۔ ان کے پاؤں کے بال حسین و جمیل موتیوں کی طرح تھے، جیسے سبزی پر بارش کی بوندیں پڑی ہوں۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے لباس کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، آتانی جبریل فی خضر معلق بہ الدر، جبرائیل میرے پاس ایسے سبز لباس میں آئے جس پر موتی جڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نشانی تھی جس کا آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی معراج کے موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام کو ایک اور حالت میں بھی دیکھا۔ یہ وہ منظر تھا جب فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام پر اللہ ذوالجلال کی زبردست ہیبت طاری تھی۔ اس ہیبت الہی نے انہیں ایسا کر دیا تھا جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں شب معراج فرشتوں کی مجلس بالا میں جبرائیل علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جب سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کا رب ذوالجلال کے خوف کے باعث یہ حال ہے، حالانکہ ان کے حاشیہ خیال میں بھی گناہ و نافرمانی کا تصور تک موجود نہیں، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں جو خالق کائنات سے نہ ڈر ہو کر مسلسل گناہوں کی ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بس ہم سب پر لازم ہے کہ ہم آج اور ابھی گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اطاعت کی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق بخشے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد